بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تعلیمالوجی یوٹیوب چینل پہ آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے 150 سبسکرائبر جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج ہم نے ایکسل کے اندر ایڈیٹنگ ریبن کے اندر فلنگ آپشن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ فل سیریز کو ہم کہتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اور ان کی شارٹ کٹ کیز ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں۔ دھیان سے دیکھیے گا کیونکہ یہ والا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کی آفس ورکنگ کے اندر آپ کو بہت فائدہ دے گا جی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ منتھ وائز سیلز اور کاسٹ آف سیلز کا ڈیٹا دیا گیا ہے اور مجھے اب ہر مہینے کا پروفٹ نکالنا ہے۔ اب میں کیا کروں گا کہ یہاں پہ ظاہر اپنا فارمولا لکھوں گا۔ فارمولا کیا ہوگا کہ سمپلی سیلز مائنس کاسٹ آف سیلز کروں گا تو یہ میرے پاس پروفٹ نکل کے آ جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ فل سیریز کو یعنی کہ فل یا فلیش فل آپشنس کو آپ نے یوز کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جہاں تک اپنا یہ فارمولا کاپی پیسٹ کرنا ہے وہاں تک آپ نے تمام سیلز کو سلیکٹ کر لیں۔ اب کیونکہ آپ نے یہ اوپر سے نیچے کی طرف آپ نے فلنگ کرنی ہے تو سمپلی آپ نے اپنے کی بورڈ سے کنٹرول ڈی پریس کرنا ہے۔ کنٹرول ڈی، یہ میں نے کنٹرول ڈی پریس کیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں پورے کا پورا فارمولا جو ہے اوپر سے نیچے تک کاپی پیسٹ ہو کے آ گیا۔ ان مہینوں میں لاس ہے، یہ پروفٹ ہے، یہ لاس ہے، یہ پروفٹ ہے، تو کنٹرول ڈی آپ پریس کریں گے تو اوپر سے نیچے سارے کے سارے فلنگ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے ریورس کرنا ہے یعنی نیچے سے اوپر کرنا ہے تو پہلے آپ فارمولا ایک سیل میں لگا لیں یعنی کہ سیلز مائنس کاسٹ آف سیلز کریں گے جی۔ آپ کے پاس پروفٹ نکل کے آ گیا 4,44,455 روپے کا۔ اب آپ نے نیچے سے اوپر جانا ہے تو آپ نے نیچے سے اوپر تک جہاں تک فارمولا آپ نے پیسٹ کرنا ہے وہاں تک اپنی رینج سلیکٹ کر لینی ہے اور اب شارٹ کٹ کی آپ یوز کریں گے آلٹ ای آئی یو۔ آلٹ ای آئی یو شارٹ کٹ کی کیا وہ نوٹ کر لیجیے گا۔ آلٹ ای آئی یو آپ یوز کریں گے تو فلیش فل سیریز ہے وہ اس کی فلنگ کر دے گی فرام باٹم ٹو اپ۔ کنٹرول ڈی کریں گے تو ٹاپ ٹو باٹم، اور اگر آپ آلٹ ای آئی یو شارٹ کٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کی فلنگ ہو جائے گی فرام باٹم ٹو اپ، باٹم ٹو ٹاپ کی طرف۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ اس سیلز کے اندر اس ٹیبل کے اندر میرے پاس ڈیٹا جو ہے وہ ہاریزونٹل شیپ میں دیا گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے یہاں پہ ایک سیل کے اندر فارمولا یوز کر لینا ہے یعنی کہ سیلز مائنس کاسٹ آف سیلز، یہ آپ نے پروفٹ نکال لیا۔ جہاں تک آپ نے فارمولا پیش کرنا ہے وہاں تک آپ اس کی سلیکشن کر لیں۔ اب کیونکہ یہ لیفٹ ٹو رائٹ جا رہا ہے تو آپ نے کنٹرول آر، آر فار رائٹ، کنٹرول آر آپ پریس کریں گے شارٹ کٹ کی تو یہ آپ کے پاس پورے کا پورا جو ڈیٹا ہے وہ کیلکولیٹ ہو کے آ جاتا ہے پروفٹ ایویلیٹ کی طرف۔ اب ظاہر ہے یہاں پہ یہ پروفٹ ہے، یہ لاس ہے، یہ پروفٹ ہے، پروفٹ ہے، پروفٹ ہے، یہ لاس ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے ریورس آنا ہے تو ریورس آنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لاسٹ کالم پہ اپنا پروفٹ اپلائی، اپنا فارمولا اپلائی کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس پروفٹ کیلکولیٹ ہو گیا آ گیا۔ جہاں تک اب آپ نے لیفٹ سائڈ پہ فارمولا کاپی پیسٹ کرنا ہے وہاں تک اپنی رینج کو آپ سلیکٹ کریں گے اور شارٹ کٹ کی اب آپ یوز کریں گے آلٹ ای آئی ایل، آلٹ ای آئی ایل، ایل فار لیفٹ، تو آلٹ ای آئی ایل آپ یوز کریں گے تو فارمولا آپ کا سارے کا سارا فرام رائٹ سائڈ ٹو لیفٹ سائڈ فل ہو جائے گا اور اس کو فلیش فل کرنا کہتے ہیں۔ اور بھی اس میں فنکشنز ہوتے ہیں فل سیریز کے اندر۔ مثال کے طور پر دیکھیں یہ میرے پاس نمبر کی فلنگ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ 1 پریس کیا، 1 پریس کرنے کے بعد جہاں تک آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں، مطلب میں یہاں تو یہ دیکھیں یہ پلس کا سائن جب بن جاتا ہے اس ہینڈل کے اوپر، یہ جو کرسر ہے آپ کا یعنی کہ یہ سیل میرا ایکٹیو سیل ہے اور یہاں پہ جب آپ کرسر یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو یہ پلس سائن میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اس کو رائٹ کلک کر کے پریس کر کے رکھنا ہے اور ڈریگ کرنا ہے وہاں تک جہاں تک آپ چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ سارے کے سارے 1 جب پیسٹ ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری سیریز بن جائے یعنی پوری کی پوری کاؤنٹنگ آ جائے تو اس کے لیے آپ نے یہ والا بٹن ساتھ والا یوز کرنا ہے آٹو فل آپشنز کا، اور آپ نے فل سیریز کر دینا تو یہ دیکھیں 1 سے لے کے 12 تک یہ فلنگ ہو گئی اس کی۔ اسی طرح منتھ ہے، پہلے مہینہ پہلا کوئی بھی ہم منتھ اب لکھ لیں، مثال تو میں لکھتا ہوں جی جنوری۔ جنوری میں نے لکھ لیا ہے۔ اب میں اس کو پکڑ کے یہاں سے ڈریگ کروں گا تو یہ ساری کی ساری فلنگ ایکسل خود بہت کر دے گا۔ یہ دیکھیں جنوری سے لے کر دسمبر تک اس نے تمام کے تمام فلنگ خود کر دی ہے۔ اسی طرح یو کین اپلائی دس فنکشن اور ویک ڈیٹس، فار ایگزامپل اف ٹوڈے از سیٹرڈے تو سیٹرڈے اب آپ نے لکھا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سیل کو آپ نے ڈریگ کرنا ہے جب یہ پلس کا سائن بن جائے گا اور آپ نے اس کو اینڈ تک لے جانا ہے۔ اب یہاں تک ویسے جو ویک ہے یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ ویک ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اس کو ڈریگ کرنا جاری رکھیں گے تو ظاہر یہ نیکسٹ ویک اوپن کر دے گا، فرائیڈے کے بعد سیٹرڈے دوبارہ لے آئے گا۔
اسی طرح کوئی ٹیبل اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں، مطلب میں 7 کا ٹیبل بنانا چاہتا ہوں، تو پہلی 2 ویلیوز آپ لکھ دیں، اس کے بعد ان دونوں کو آپ سلیکٹ کریں، اور سلیکٹ کرنے کے بعد اب آپ ڈریگ کر لیں جہاں تک ٹیبل کریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دیکھیں اتنے 7 کا ٹیبل جو ہے وہ 12 تک اتنے کریٹ کر دیا ہوا ہے. تو اس طرح سے آپ فرام ٹاپ ٹو باٹم اور باٹم ٹو ٹاپ آپ فل سیریز یوز کر سکتے ہیں. فرام لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ آپ فلنگ یوز کر سکتے ہیں. نمبر، منتھ، ویک، ڈیز، ٹیبل، ان کے اوپر آپ فل سیریز کے آپشنز کو استعمال کر سکتے ہیں. جی چلتے ہیں اگلی سلائڈ کی طرف. اب مثال کے طور پر میرے پاس یہ ڈیٹا ہے اور اس میں سیریل نمبر ہیں، امپلائیز ہیں، امپلائی نیم ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، ایڈریس ہے، موبائل نیٹ ورک ہے، ڈیٹ آف جوائننگ ہے، گراس سیلری ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی سارٹنگ کی جائے. اب فل سیریز کے بعد اب آپ نے سارٹنگ اس کی اپلائی کرنی ہے. جہاں تک آپ سارٹنگ کرنا چاہتے ہیں، مطلب یہ سیریل نمبر تو میرے 1 سے لے کے 11 تک یہ تو بالکل ترتیب سے آ رہے ہیں، ان کو میں ایسے ہی رہنے دیتا ہوں. اور اب میں امپلائیز کو جو ہے وہ سارٹنگ کرتا ہوں. مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ اس ٹیبل کی یہ جو رینج میں نے سلیکٹ کی ہے یہ ڈپارٹمنٹ بائی سارٹ ہو جائے، یعنی کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ڈپارٹمنٹ نیم لکھے ہوئے ہیں وہ الفابیٹیکلی سارٹ ہو جائیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پورے ڈیٹا کو پہلے سلیکٹ کر لینا ہے، اور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سارٹنگ کا آپشن یوز کرنا ہے جو کہ ہوم ٹیب کے اوپر اویلیبل ہوتا ہے. جی یہاں سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سیریز کے اندر یعنی کہ اس ڈائریکٹ باکس کے اندر آپ نے سارٹ بائی آپ لے لینا ہے ڈپارٹمنٹ. اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے زیڈ سے اے کی طرف آنا ہے یا اے سے زیڈ کی طرف. تو میں اے ٹو زی آپشن یوز کرتا ہوں اور اوکے کرتا ہوں. اور اب آپ دیکھیں گے تو پہلے یہ اے والے ڈپارٹمنٹ آ گئے ہیں، پھر ایف ہے، ایچ ہے، پھر آئی ٹی والے آ گئے یعنی کہ آئی والے، اور پھر ایم یعنی کہ مارکیٹنگ آ گیا. جی اسی طرح اگر فرض کریں کہ میں اس کی سارٹنگ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں سٹی وائز یعنی کہ ایڈریس وائز، دوبارہ آپ ڈیٹا سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ سارٹنگ کا آپشن یوز کریں گے. فرام ہوم ٹیب ایڈیٹنگ کے اندر یہ اویلیبل ہے. اب آپ نے یہاں پہ ایڈریس کو سلیکٹ کرنا ہے، سارٹ بائی ایڈریس. اب آپ اس کو اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں اب اس نے ایڈریس کے حساب سے یعنی کہ الفابیٹیکلی سارٹ کر دیا. جی نہ صرف ٹیکسٹ، آپ سارٹنگ کا آپشن جو ہے وہ نومیریکل ویلیوز کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں گراس سیلری کو سارٹ کرنا چاہتا ہوں، سب سے بڑی سیلری جو ہے وہ اوپر آ جائے اور سب سے چھوٹی سیلری نیچے آ جائے. تو ٹھیک ہے، پورے کا پورا ڈیٹا آپ سلیکٹ کریں گے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ ایڈیٹنگ آپشن کے اندر کسٹم فارمیٹس کو آپ یوز کریں گے اور یہاں پہ آپ گراس سیلری لیں گے. اور گراس سیلری لینے کے بعد آپ نے یہاں سے ڈیٹا آپ نے یوز کر دینا فرام لارجسٹ ٹو اسمالسٹ. سے کیا ہوگا کہ جو سب سے بڑی سیلری ہے وہ اوپر آ جائے گی اور سب سے چھوٹی سیلری جو ہے وہ نیچے آ جائے گی. اوکے کریں گے. اوکے کرنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1,87,810 روپے یہ سیلری اوپر آ گئی ہے اور جو سب سے چھوٹی سیلری یعنی 39,500 روپے کی وہ نیچے آ گئی ہے. اسی طرح آپ اس کی سارٹنگ جو ہے وہ ڈیٹ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ یہ ڈیٹ جو ہے سب سے جو پرانی ڈیٹ ہے وہ اوپر آ جائے اور سب سے جو نئی ڈیٹ ہے وہ نیچے آ جائے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پورے ڈیٹا کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ایڈیٹنگ ٹیب کے اندر اویلیبل سارٹنگ والا آپشن یوز کرنا ہے اور اس میں کسٹم سارٹ کے اندر آنا ہے اور یہاں پہ اب آپ نے لے لینی ہے ڈیٹ آف جوائننگ. اب جو سب سے نئی ڈیٹ ہے وہ اوپر لے کے آنی ہے. نہیں، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پرانی ڈیٹ اوپر آئے تو اولڈسٹ ٹو نیوسٹ آپ کر لیں گے اور اوکے کریں گے. اب آپ دیکھیں جی یہاں پہ 15 جولائی 2024 یہ ڈیٹ اوپر آ گئی ہے اور جو کہ سب سے پرانی ڈیٹ ہے اور سب سے نئی ڈیٹ جو ہے 30 سپٹمبر 2024 وہ سب سے نیچے آ گئی ہے کیونکہ آج 13 اکتوبر 2024 ہے تو یہ سب سے نئی ڈیٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف آ گئی ہے. تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس ٹیبل کی شکل میں ڈیٹا دیا گیا ہے تو آپ سارٹنگ کا آپشنز آپ یوز کر کے آپ اپنے ڈیٹا کو اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق جس طرح سے بھی آپ نے اپنی مینجمنٹ کو رپورٹ دینی ہے اس رپورٹ کے مطابق اپنے ڈیٹا کو سارٹ کر سکتے ہیں. جی اس طرح آگے چلیں. جی اب یہاں پہ فلیش فل ان ایم ایس ایکسل کے کچھ اور چیزیں کچھ اور انٹرسٹنگ چیزیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بہت کام آئے گی آپ کی. اب مثال کے طور پر دیکھیں میرے پاس یہ ڈیٹا ہے اور یہ میرے پاس پروڈکٹ کوڈ دیے گئے ہیں. اس طرح یہ بھی پروڈکٹ کوڈس ہیں. یہ میرے پاس میں کے ٹائٹل ٹھیک کر لیتا ہوں. یہ میرے پاس ویک ڈیز دیے گئے ہیں. اس طرح یہ کچھ اور پروڈکٹ کوڈ ہیں، یہ بھی پروڈکٹ ڈیٹس کوڈس ہیں. یہ بھی میرے پاس ویک ڈیز دیے ہوئے ہیں. اچھا اب میں کہتا ہوں کہ ایکسل کے اندر آپ کو ایک کام جو ہے ایک ہی بار کرنا پڑے گا، بار بار نہیں کرنا پڑتا. اگر آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ایک مرتبہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے بعد بھی نیچر آف ڈیٹا جو ہے وہ سیم ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیں میرے پاس جو پروڈکٹ کوڈ ہیں اس میں پہلے 4 ڈیجٹ آ رہے ہیں، پھر 3 ڈیجٹ آ رہے ہیں، پھر 3 ڈیجٹ ہیں. اسی طرح اوپر سے لے کے نیچے تک پہلے 4 ڈیجٹ ہیں، درمیان میں 3 ڈیجٹ ہیں اور
राइट हैंड साइड पे भी 3 डिजिट्स का डाटा है। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से पहले 4 डिजिट जो है वो निकालने हैं, फर्स्ट 4 डिजिट। आपने क्या करना है, सिंपली आपने पहले सेल के जो 4 डिजिट हैं वो आपने टाइप कर देने हैं। टाइप करने के बाद अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपने यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस करनी है, कंट्रोल ई आप प्रेस करेंगे। ये देखें उतने तमाम सेल्स के अंदर थे जो पहले 4 जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं या न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हुई हैं वो सारे के सारे उसने अलग कर दिए। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें मुझे 4 नहीं 3 डिजिट चाहिए, तो पहले सेल के आप 3 डिजिट आप प्रेस कर दें। ये पहले सेल में ज़ाहिर है कि पहले 3 डिजिट जो हैं वो 100 बनेगा, 1 0 एंड 0। इसको मैं एंटर करूँगा और एंटर करने के बाद अगेन मैं कंट्रोल ई सिंपली प्रेस करूँगा। ये देखें उसने ये यहाँ से हर सेल के अंदर से पहले 3 डिजिट जो है वो उठा के अलग कर दिए। इस तरह आप देखें मिसाल के तौर पर ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, यानी ये वीक डेट लिखे हुए हैं, और मुझे यहाँ से सिर्फ पहला जो अल्फ़ाबेट है वो उठाना है। तो आपने सिंपल क्या करना है, पहले सेल में जो डाटा लिखा हुआ है यानी सैटरडे, इसका पहला अल्फ़ाबेट आपने प्रेस कर देना है, यानी एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद सिंपल आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो बाकी काम एक्सेल खुद कर लेगा। इसी तरह अगर यहाँ से अब आपने एक अल्फ़ाबेट लिया है, अब मैं कहता हूँ कि जी कि लास्ट 2 अल्फ़ाबेट्स आ जाएँ, लास्ट 2 अल्फ़ाबेट्स आ जाएँ। अब आपने क्या करना है कि लास्ट 2 अल्फ़ाबेट्स में यहाँ पे ए वाई आ रहा है, तो मैं यहाँ पे ए वाई एंटर करके टाइप करके एंटर करूँगा और एंटर करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करूँगा। आप देखें यहाँ पे आपको एक्सेल को थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, एक्सेल को भी आपको ट्रेन करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर ए वाई लिखा, ये 2 सेल उसने खाली छोड़ दी हैं, यहाँ सिंपल उसने वाई ले लिए और यहाँ डी ए वाई ले लिया और यहाँ पर ए वाई ले लिए। जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आए तो आपने क्या करना है, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। अब आपने एक सेल नहीं, आपने पहले 2 सेल्स के अंदर अल्फ़ाबेट शुरू वाले लिख देने हैं। अब फर्ज करेंगे आपके पास 500 तरह का यानी कि 500 रोज़ के अंदर डाटा लिखा हुआ है, लेकिन उसकी नेचर ऑफ डाटा सेम है, तो सिर्फ पहले 2 पे आपने अपने रिक्वायर्ड वैल्यूज लिखते नहीं है। उसके बाद आपने कंट्रोल ई प्रेस करना है, तो ये देखें उसने पूरे का पूरा ए वाई जे यानी कि लास्ट 2 अल्फ़ाबेट्स ऑफ ईच वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड साइड सेल वो सारे के सारे उसने इकट्ठे कर लिए जी। इस तरह आप यहाँ पे देखें जी, अब जो प्रोडक्ट कोड है यहाँ पे हमने 4 डिजिट निकाले जी, हमने 3 डिजिट निकाले। अब मैं कहता हूँ जी कि वो अच्छा ये था, ये मिडल 3 डिजिट्स हैं, चलिए मिडल 3 निकालने हो। अब यहाँ पे मिडल में देखें 165 है, तो कोई मसला नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ 165 करूँगा। 165 करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करूँगा। ये देखें जी उसने मिडल के जो 3 जो अल्फ़ाबेट्स हैं या न्यूमेरिकल वैल्यूज थे वो भी निकाल दिए। अच्छा जी, इसमें क्या था, लास्ट 2 अल्फ़ाबेट्स निकालनी है, तो लास्ट 2 अल्फ़ाबेट्स इस सेल के अंदर आ रहे हैं 0 B, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 और B। 0 B लिखने के बाद कंट्रोल ये प्रेस करूँगा तो मेरे पास लास्ट 2 अल्फ़ाबेट्स उसने हर सेल के अंदर से निकाल लिए। इसी तरह यहाँ पे हमने फर्स्ट 4 डिजिट निकाले थे, यहाँ पे फर्स्ट 3 डिजिट्स हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लास्ट 3 डिजिट, क्योंकि फर्स्ट 3 डिजिट वाला काम हम कर चुके हैं। मैं लास्ट 3 डिजिट निकालने हो तो ज़रा जब यहाँ पे अब लास्ट 3 डिजिट्स हैं 10B, यानी कि 10B पहले सेल के अंदर टाइप करके एंटर करूँगा और सिंपली अब मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास उसने देखे तमाम सेल्स के लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो निकाल दिए। 10B भी निकाल दी है, 55C है, 154 है। तो इस तरह अगर आपका डाटा जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसकी नेचर जो है वो सेम है, तो आप फ्लैश फिल्स फंक्शंस को एम एस एक्सेल के अंदर यूज़ करके सिर्फ पहली 1 या 2 वैल्यूज़ की वैल्यू 2 सेल्स की वैल्यू आप एंटर करें। उसके बाद आप कंट्रोल ई, यानी कि आप देख रहे हैं पूरे के पूरे इस स्लाइड के अंदर हमने कंट्रोल ई जो शॉर्टकट किया है वो इस्तेमाल किया है। तो आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो अब आपको नीचे पहली 1 या पहली 2 वैल्यूज़ के बाद नीचे आपको वैल्यूज़ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल ई शॉर्टकट की एम एस एक्सेल के अंदर आपका पूरा काम कर देगी। तो उम्मीद है आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसको आप प्लीज़ नोट डाउन करें। शॉर्टकट कीज़ ख़ास तौर पर हमने आज शॉर्टकट कीज़ की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट पड़ी हैं, और फ्लैश फिल का फंक्शन हैं आप जब ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं एम एस एक्सेल के अंदर, ये आपको बहुत काम आएगा जी। अपने इस वीडियो को आप ज़रूर कमेंट करें, इस पे कुछ सजेशन करें इम्प्रूवमेंट के लिए, इसको शेयर करें दूसरों के साथ। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द ही अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। खुदा हाफिज़।